السلام علیکم دوستو، میں ہوں مزمل رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل MR ریئیکشنز۔ ہمارے ذہنوں میں جادو کو لے کر بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ آخر جادو کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی ہی جادو ایگزسٹ کرتا ہے؟ ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ جادو ایگزسٹ کرتا ہے، اور چند لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کو مکمل طور پر جھٹلا دیتے ہیں۔ جب ایک مذہبی اسکالر سے جادو کے بارے میں سوال کیا گیا تو ان کے جواب نے مجھے کافی حد تک مطمئن کیا، تو میں نے یہ سوچا کہ ان کے جواب کو آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جادو کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ فلاں پہ سایہ ہے، فلاں پہ جادو ہو گیا ہے، پھر تعویذ ملتے ہیں، پانی پڑھا جاتا ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ پہلے تو یہ گزارش کر دوں کہ یہ جو سوال ہے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی مذہب یہ بتانے کے لیے نہیں آیا کہ جادو کیا ہوتا ہے۔ میں نے عرض کر دیا ہے اور بڑی تفصیل سے بتا دیا آپ کو کہ مذہب کا پیغام اصل میں اخروی زندگی کا پیغام ہے۔ ایک زندگی شروع ہونے والی ہے، وہ یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ اس زندگی کے لیے تیاری کیا کرنی ہے۔ لیکن اپنے مختلف علوم سے دلچسپی کی وجہ سے میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں، یعنی یہ واضح کرنے کے بعد کہ یہ کوئی مذہب کا مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ دنیا میں دو چیزیں، ایک مادہ ہے میٹر، ایک نفس ہے جو میرے اندر بولتا ہے، آپ کے اندر بولتا ہے۔ تو جس طرح میٹر میں بظاہر تو مٹی لگ رہی تھی نا، کچھ بھی نہیں تھا، مٹی تھی، اینٹ تھی، پتھر تھا، یہی کچھ تھا، نظر آ رہا تھا۔ جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر تو لاز ہیں، قوانین ہیں۔ ان قوانین کو گرفت میں لے کے آپ نے عظیم ایجادات کی، معجزے دکھا دیے۔ اسی طرح نفس کے اندر بھی قوانین ہیں، کام کر رہے ہیں۔ تو قدیم زمانے میں لوگوں نے ان قوانین کو بھی دریافت کیا ہے، اگرچہ یہ چیز اس طرح سے سائنس نہیں بن سکی، لیکن نفس میں بھی قوانین ہیں، یہ بالکل ایسے ہی جیسے مادے میں قوانین ہیں۔ تو اس کی بنیاد پر جو علم پیدا ہوئے ان میں سے ایک علم جادو بھی ہے، یعنی نفس کے قوانین کا، لاز کا مطالعہ کر کے لوگوں نے جو علم پیدا کیا، مادے کے قوانین کا مطالعہ کیا تو جو علم پیدا کیا اس کو آپ سائنس کہتے ہیں، اور نفس کے قوانین کا علم جس سے جو علم پیدا ہوا اس میں سے ایک علم جادو بھی ہے۔ موجودہ زمانے میں ابھی سائنسدانوں کی اس جانب توجہ نہیں ہوئی، اس لیے کہ مادے کی تحقیقی میں بہت کچھ نظر آنے لگ گیا ہے، ورنہ یہ بھی ایک دنیا ہے، اور یہ ہپنوٹزم اور یہ اس طرح کی بہت سی چیزیں اب یہ بتا رہی ہیں کہ ادھر بھی بہت کچھ ہے۔ یہ جو دنیا ہے اس سے بہت سے علوم ماضی میں پیدا ہوئے۔ میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ حضرت سلیمان کے دربار میں قرآن کہتا ہے کہ اس علم کا ایک ماہر تھا، اور وہ ملکہ بلقیس کا تخت 1500 میل کے فاصلے سے چشم زدن میں اٹھا کے لے آیا، اس علم کا ایک ماہر تھا۔ تو میرا احساس ہے کہ ابھی دنیا کو اس علم کی طرف بڑھنا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے یہ بھی ایک علم ہے، سیکولر علم ہے۔ ممکن ہے کہ اس علم کے ماہرین ہندوؤں میں پیدا ہو جائیں، رہے ہیں اس سے پہلے، ممکن ہے مسیحیوں میں پیدا ہو جائیں۔ جیسے آئنسٹائن اور نیوٹن ہونے کے لیے مذہب کا کوئی سوال نہیں ہے، اسی طرح اس علم کا ماہر ہونے میں بھی مذہب کا کوئی سوال نہیں ہے۔ مذہب کا موضوع ہی بالکل الگ ہے۔ تو اس علم کو علم کی جگہ رکھیے، اس کی تحقیق کیجیے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی نئی دنیایں اس کے اندر بھی دریافت ہو جائیں۔ مجھے زندگی میں اس علم کے بعض تجربات دیکھنے کا موقع ملا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ موجود ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کی چیزوں پر مذہب کا لبادہ اڑا دیتے ہیں، یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ سائنسدان بھی یہ کر سکتے تھے، یعنی وہ یہ کر سکتے تھے کہ ان کرشموں کو وہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ہو سکتا ہے ان ایجادات کے اوپر وہ بھی یہ پردہ ڈال سکتے تھے، انہوں نے نہیں ڈالا، اس کو علم بنا دیا۔ تو میں تو ان لوگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ علم کو علم کے طریقے پیش کریں۔ دیکھیے میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے، پہلے یہ واضح کیا کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ میں چونکہ ان علوم کے سے بھی دلچسپی رکھتا ہوں تو میں نے ان کی حقیقت پر تبصرہ کر دیا ہے، لیکن یہ کوئی مذہب کا موضوع نہیں ہے۔ قرآن مجید سے البتہ واقعاتی طور پر یہ رہنمائی ہوتی ہے کہ دونوں علم بڑے غیر معمولی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ واقعہ بیان کرتے ہوئے قرآن نے یہ بتایا ہے کہ الذی عندہ علم من الکتاب، اس شخص کے پاس ایک خدا کے قانون کا علم تھا اور وہ اتنا حیرت انگیز کارنامہ دکھانے میں کامیاب ہو گیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سائنس کے اکتشافات سے بھی ایک بڑی دنیا منتظر ہے۔ ممکن ہے کہ کسی وقت انسان کی توجہ اس جانب ہو، اور یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے۔ جس طرح سائنس کے ماہرین کسی بھی مذہب سے متعلق ہو سکتے ہیں،
اس علم کے ماہرین بھی کسی بھی مذہب سے متعلق ہو سکتے ہیں. اس علم کو سب سے زیادہ عروج ہندوستان میں ملا، بدھوں کے ہاں ملا، اور اسی طرح قدیم زمانے میں بابل کے لوگوں میں ملا. اور یہ بالکل سائنسی طرز کا علم ہے. فرق صرف یہ ہے کہ سائنس میں مادے کے اوپر کام کیا جاتا ہے اور اس میں نفس کے اوپر کام کیا جاتا ہے، بس.